الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اعتکاف کے تعلق سے آپ لوگوں نے بات کرنے کے لیے کہا ہے. چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے عرض کرتا ہوں. اعتکاف کے جو لفظی معنی ہے وہ ٹھہرنے اور کسی جگہ بند ہونے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں دنیاوی کاروبار اور اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں. قرآن اور احادیث میں اعتکاف کے بڑے بڑے فضائل آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اعتکاف کرتے تھے. اللہ کے نبی اعتکاف کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر کبھی وہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا تو ماہ شوال میں اسے پورا فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے آخر میں 10 روز 7 روز یا 3 روز اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. چند بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول رمضان میں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان میں اعتکاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیں گے، اور ہر خندق کا فاصلہ 500 سال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنی کے کرنے والے کے لیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے، اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے.
ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت کی نماز ہوتی ہو ٹھہرا رہے۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد ہی میں درست ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، البتہ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا، یعنی گھر میں کسی خاص جگہ جو نماز کے لیے مختص کی گئی ہو وہاں وہ اعتکاف چاہے واجب ہو یا نفل ہو یا سنت ہو کر سکتی ہے۔ جب عورتوں کو نماز کے لیے منع ہوا، جب عورتوں کو نماز کے لیے آنا منع ہوا تو اعتکاف کے لیے تو بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ موجودہ زمانہ خیر القرون کے زمانے سے زیادہ فتنوں پر مشتمل ہے، اس لیے عورت اپنے گھر ہی میں ہی اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اب اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت ہے اور ایک مستحب ہے۔ واجب اعتکاف ہے جو نذر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو جاتا ہے، یا کسی مسنون اعتکاف کو فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہوگی۔ سنت مؤکدہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ان دنوں میں اعتکاف فرمایا، اس لیے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ تیسرا مستحب وہ اعتکاف جو کسی بھی وقت کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دنیا سے رخصت ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی۔ حضرت ابو مصعب، مالک بن انس، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو میری طرف اپنا سر مبارک جھکا دیتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت انسانی کے علاوہ گھر میں تشریف نہ لاتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس وقت لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، مساجدیں بند ہیں، عام نمازیں مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ یہ میری اپنی ناقص تحقیق ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء کرام سے مشورہ کر سکتے ہیں، ان کی آج کل مارکیٹ میں آڈیو ویڈیو سب چل رہی ہیں، ان کو بھی سن سکتے ہیں، ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ بھئی یہ بیان کرنے والا مفتی جو بھی ہے معتبر۔ میری ناقص اور مجھ ناچیز کی تحقیق یہ ہے کہ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔
اب لاک ڈاؤن میں مسجد میں بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے، اس لیے حکومت کی جانب سے کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہر محلے سے کوئی ایک یا دو فرد اپنی مسجد میں مسنون اعتکاف کر لے تاکہ محلے والوں کی جانب سے کفارہ ادا ہو جائے۔ اگر کسی محلے سے کوئی ایک بھی مسنون اعتکاف کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو تمام محلے والے گنہگار ہیں، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے کم از کم ایک یا دو افراد اس کا اہتمام ضرور کریں۔ باقی حضرات اپنے گھروں میں صبر سے رہیں، باقی اعمال گھر ہی میں ادا کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت خوب کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور عورتیں اپنی گھر کی مسجد یا کمرے میں مسنون اعتکاف کا اہتمام کریں۔ بعض مرد حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ دوران لاک ڈاؤن اگر گھر میں اعتکاف کر لیں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہ خیال مجھ جیسے ناقص اور علم والے انسان کی نظر میں غلط ہے۔ مردوں کے لیے ہر قسم کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد گھر میں اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے جو افضل ہے وہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد شہر کی جامع مسجد، ورنہ پھر اپنے محلے کی مسجد میں اپنا۔ اعتکاف کے لیے کیا ضروری ہے؟ نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزہ ضروری ہے اور نہ وقت، جو جب چاہے نفلی اعتکاف کر سکتا ہے، صرف نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف میں رہوں گا۔ البتہ واجب اور مسنون یعنی آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ آپ یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آخری عشرے کا ہم لوگ اعتکاف کریں گے اس اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جو صرف ایک یا دو دن اعتکاف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے سنت اعتکاف ادا ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت جو اعتکاف کا وقت ہے وہ 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک ہے۔ 2 یا 3 دن کا اعتکاف نفلی ہوتا ہے، اس پر بھی ثواب کی امید رکھی جائے، لیکن اس کو سنت اعتکاف نہ سمجھیں۔ بعض معتکفین کو میں دیکھتا ہوں وہ خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ معتکف جو ہے وہ مسجد میں دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے فضول گپ شپ سے اجتناب کرے۔ اسی طرح گپ شپ کی جو محفلیں سجاتے ہیں یہ بھی اعتکاف کی روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف۔ اور ایک بات، آج کل جگہ جگہ پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر امام بھی ہوتے ہیں، مؤذن بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے یا 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ لوگوں نے فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے مصلے بنا لیے ہیں، تو ان میں بھی اعتکاف درست نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے میرے محترم بزرگوں۔ اعتکاف کے لیے شرعی مسجد ضروری ہے، یہ جو ہے یہ شرعی مساجد نہیں ہے، یہ وقتی طور پر بنائی گئی ہے لاک ڈاؤن کے اعتبار سے، لہذا ایسی مسجدوں میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے معتبر علماء سے پہلے مسائل کو سمجھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ ہمیں اعتکاف کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب یہ مسجد کہاں سے ہو گئی؟ یہاں پہ نہ نہانے دھونے کا انتظام ہے، نہ ٹوائلٹ باتھ روم کا انتظام ہے۔ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، وقتی طور پر مغرب پڑھ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں جو اعتکاف کی روح ہے وہ چیز تو نکل جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے اس کے اعتکاف کی شرعی حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور حضرات فقہائے کرام نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کے کام کو انجام دے، لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایک شخص اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں مسجد کی انتظامیہ اور جیسے بھی کر کے بات کر کے آپسی ایک شخص کو اعتکاف میں بٹھایا۔ رمضان کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت اعتکاف میں نے اوپر ابھی عرض کیا کتنے دن کا ہوتا ہے؟ پورے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات عشرے سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں تو ان کا اعتکاف نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس پر نفلی اعتکاف ہی کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ان کو جتنے دن کا موقع مل رہا ہے وہ اتنے دن اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس سے بھی بڑی فضیلت بہرے کیف ان کو حاصل تو ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ حضرات جن کو کام کاج کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ رات کو ہی نفلی اعتکاف کر لیا کرے، نہ کرنے سے تو بہتر ہے۔ اسی طرح چھٹی کے دنوں میں بھی اس نفلی اعتکاف کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کون سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ مرد کے لیے اعتکاف کی سب سے افضل جگہ مسجد ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، پھر اپنی مسجد، اپنے محلے میں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ نابالغ لڑکا اگر سمجھدار ہو تو بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بالغ مرد عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اس لیے نابالغ لڑکا اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ میرے کیف میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لاک ڈاؤن کے حالات میں مسجد کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، کیونکہ آج کل سرکار کی طرف سے بہت سختی ہے، مساجدیں بند ہیں، جمعہ نہیں ہو رہا ہے، 5 وقتہ نمازیں نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے مسجد ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، تو ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے مسجد تکلیف میں آئے۔ ٹرسٹی حضرات سے، منتظمین سے، یا جو مسجد میں رہ رہے ہیں ان لوگوں سے بات کر کے ہم کم از کم آخری درجے میں نے جو ابھی بیان کیا سنت علی الکفایہ ہے، تو پورے محلے کی طرف سے کوئی ایک شخص جو سمجھدار ہو، متقی پرہیزگار ہو، مسجد میں بیٹھ جائے۔ مسجد میں اس سال لاک ڈاؤن کے چلتے جب مساجدیں بند ہیں
اعتکاف کے لیے لوگوں کا بھیڑ کرنا یہ مسجد کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم تمام حضرات اس سے پرہیز کریں، اپنے گھروں میں رہ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کثرت سے ذکر کریں، استغفار کریں، قرآن پڑھیں۔ اللہ ہمارے اس صبر کو ضرور بھی ضرور ثواب کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں صحیح سمجھنے کی اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔